ذی الحجہ کے یہ 10 دن چل رہے ہیں. یہ جو 10 دن ہیں ان کی شریعت میں بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن حدیث میں اس کے حوالے سے ہمیں بہت اہمیت سے بتایا اور سمجھایا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ کہ یہ اللہ کا ذکر کریں چند معلوم دنوں میں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ اللہ کا ذکر کریں چند معلوم دنوں میں، متعین دنوں میں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معلوم دن، متعین دن، احادیث کی روشنی میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان دنوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ متعین دنوں میں اللہ کا ذکر کریں، ان متعین دنوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اور میں نے پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. ان 10 راتوں سے مراد بھی ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے افضل دن جن میں کوئی نیک عمل کیا جاتا ہے ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ فیہن العمل من هذه الایام العشر کہ اللہ کی نظر میں جن دنوں میں سب سے زیادہ نیک اعمال اللہ کو پسند ہیں وہ دن یہ 10 دن ہیں. اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عمل بتایا کہ ان 10 دنوں میں یہ کام ضرور کیا کریں. آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ ان دنوں میں 3 ذکر یا 3 کام کیا کرو. التحلیل، تحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں تحلیل. التکبیر، تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر. التحمید، تحمید کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کرو. تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، تحمید کا مطلب الحمدللہ. اسی کو جب جمع کیا جاتا ہے جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، اللہ اکبر یہ ہے تکبیر، لا الہ الا اللہ یہ ہے تحلیل، اللہ اکبر یہ پھر تکبیر ہے، وللہ الحمد یہ تحمید ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یہ تکبیر سکھائی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. وللہ الحمد اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق. ان 10 دنوں کے اندر جو سب سے اہم وظیفہ ہے، سب سے اہم ذکر ہے، سب سے اہم معمول ہے وہ یہ کہ ان دنوں میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے یہ وظیفہ پڑھتے رہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان دنوں میں باقاعدہ بازاروں میں جاتے تھے
اور بازاروں میں جا کر زور زور سے یہ تکبیر پڑھتے تھے. کسی سے ملے نا، سلام کیا، السلام علیکم، اس نے سلام کا جواب دیا، آگے سے تکبیر پڑھنا شروع کر دی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ جب بازاروں میں جاتے تھے یہ تکبیر زور زور سے پڑھتے تھے، تو احادیث کی کتابوں میں ہے کہ پورا بازار اس تکبیر سے گونج اٹھتا تھا. مسلمانوں کے بازار میں اس تکبیر کی ایک گونج ہوتی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہے. ہمارے بازاروں میں ان دنوں میں آپ نے سنی ہے اللہ اکبر کی صدائیں؟ بازار تو بہت دور کی بات، ہمارے گھروں میں سنی ہے کہ آپ گھر جا رہے ہوں، بیٹے سے ملیں، سلام کریں، حال احوال پوچھیں، اور پھر ایک دفعہ تکبیر پڑھ دیں، اور پھر آپ کے سامنے آپ کا بچہ بھی ایک دفعہ تکبیر پڑھ دے، پھر آپ کی بچی آئے تو ایک دفعہ وہ تکبیر پڑھ دے، گھر والی آئے تو ایک دفعہ وہ تکبیر پڑھ دے، ایک دفعہ آپ پڑھ دیں. یہ معمول ہے ہمارے ہاں. بازاروں میں، محلوں میں، گھروں میں، دوستوں کے آپس میں ملنے ملانے میں یہ تکبیر نہیں پڑھی جاتی. حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر مسلمان کو بار بار اس کی یاد دہانی کرواتے رہیں. تو ایک تو ہم اس کا معمول بنائیں. جتنے معمولات کر رہے ہیں نا ان دنوں میں، سب معمولات چھوڑ کر ان معمولات پر آ جائیں. یہ سنت معمول یہ ہے. کسی کام میں بذات خود کچھ نہیں رکھا. کوئی بھی کام، نیکی اور عبادت اس وقت بنتی ہے جب وہ سنت کے مطابق ہوتا ہے. بھائی فجر کی نماز ہے نا، فجر کی نماز اگر کوئی 2 کے بجائے 4 پڑھنا شروع کر دے کہ 2 رکعتوں میں ثواب کم ملتا ہے، میں 4 پڑھوں گا، اور اگلا بندہ کہے نہیں میں 4 کے بجائے 6 پڑھوں گا، وہ کہے نہیں میں 6 کے بجائے 8 پڑھوں گا، فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب کس کو ملے گا؟ 2 رکعت پڑھنے والے کو یا 8 رکعت پڑھنے والے کو؟ بولیں. جو فجر کی 2 رکعتیں پڑھے گا اس کو فجر کا ثواب ملے گا، یا جو فجر کی ظہر کی طرح 4 رکعتیں پڑھے گا اس کو فجر کا ثواب ملے گا؟ تو کام تو اس نے زیادہ کیا. جس نے 4 رکعتیں پڑھی ہے اس نے زیادہ کام کیا ہے. جس نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں اس نے اس سے زیادہ محنت کی ہے، لیکن ثواب اس کی فجر کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی، گناہگار ہوگا الٹا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ سنت کا نہیں ہے، حالانکہ عبادت ہے. بھائی 2 رکعت اگر ایکسٹرا پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا، دعا پڑھے گا، سورت پڑھے گا، سبحان ربی العظیم پڑھے گا، اللہ اکبر پڑھے گا. شریعت یہ کہتی ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور پھر جو 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریق بآواز بلند پڑھنا واجب ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب نہیں ہے. پڑھنا واجب ان پر بھی ہے لیکن بلند آواز سے پڑھنا واجب نہیں ہے. 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 5 دن ہیں. ویسے شریعت کا جو مزاج ہے نا، شریعت کا مزاج یہ کہ آپ نے ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، خاموشی سے کرو. یہ شریعت کا مزاج ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. شریعت بلند آواز سے ذکر کرنے کو اپریشیٹ نہیں کرتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ذکر کریں، دعا کریں، تلاوت کریں، خاموشی سے کریں. لیکن ان دنوں میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ بلند آواز سے یہ ذکر کرو. بازاروں میں بھی کرو، گھروں میں بھی کرو، مسجدوں میں بھی کرو. تو یہ صدائیں ہماری مسجدوں میں، گھروں میں، بازاروں میں بلند ہوتی رہنی چاہیے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
اور اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی، اللہ ہی اپنی حکمتوں کو بہت بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی حکمت ان کلمات کے بار بار دہرانے میں، کہ انسان جب اپنی زبان سے بار بار کہتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے سامنے اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی دوسرا حکم آ رہا ہو تو اس کے دل و دماغ سے یہ آواز نکل رہی ہوتی ہے اللہ اکبر، سوسائٹی بڑی نہیں ہے، میرا اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، میرے والد کا کوئی حکم شریعت کے خلاف ہے، والد بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، شریعت کا کوئی حکم میری عقل میں نہیں آ رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میری عقل بڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں بہت سارے جو لبرل اور سیکولر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ قربانی ہم اس لیے کرتے ہیں اللہ اکبر۔ کیوں کرتے ہیں قربانی؟ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بھائی تمہاری عقل میں نہیں آ رہی تو تمہاری عقل بڑی ہے یا اللہ بڑا ہے؟ ہماری عقل بڑی ہے یا اللہ بڑا ہے؟ تو جب اللہ بڑا ہے، ہماری عقل کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہماری عقل کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ بڑا ہے، عقل چھوٹی ہے، اور تمہاری عقل میں نہیں آ رہا تو شریعت کی نظر میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے تمہاری عقل معیار ہے یا میری عقل معیار ہے کہ جو چیز میری سمجھ میں آئے گی وہ ٹھیک ہوگی، جو میری سمجھ میں نہیں آئے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ بھائی مثال کے طور پر گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے کہ آپ نے اگر کوئی گھر بنانا ہے کسی جگہ پر، آپ اس کو پہلے لیز کروائیں، کے ڈی اے سے اپروو کروائیں، فلاں اتھارٹی سے اپروو کروائیں، فلاں سے لائسنس لیں، فلاں سے پرمٹ لیں۔ آپ کہیں میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، یہ کیا کے ڈی اے سے لیز کرواؤ، فلاں سے اپروول لو، فلاں سے اپروول لو۔ میں ویسے ہی کوئی بھی خالی زمین دیکھوں گا، پلاٹ خالی ملے گا، اوپر بلڈنگ بنا دوں گا۔ میری عقل تو یہ مانتی ہے بھائی حکومت کا کیا لینا دینا، خالی زمین اللہ کی زمین ہے، حکومت سے کیوں اپروول لوں؟ اگر کسی کی عقل نہ مان رہی ہو اور وہ اس طرح کی حرکت کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا نہیں ہوگا، رزلٹ اچھا نہیں ہوگا۔ بھائی آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، جب ایک قانون بن گیا آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ میری اور آپ کی عقل معیار نہیں ہے، تو جب گورنمنٹ کے قانون کی اتنی پابندی ہم کرتے ہیں اور اس کو بڑا لاجیکل سمجھتے ہیں، تو کیا اللہ کو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی کم سمجھ لیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر رہے تھے، تو کیا بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنا عقل میں آتا ہے؟ جانور پہ چھری پھیرنا تو پھر سمجھ میں آتا ہے، بیٹے کی گردن پہ کون چھری پھیرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بدلہ دیا؟ آج تک ان کی سنت کو زندہ رکھا ہے، آج تک اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کی، شکر گزار بندوں کی، اطاعت کرنے والے بندوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، تم ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا، اللہ فرماتے ہیں میں بہت قدر کرنے والا ہوں۔ التحیات ہم پڑھتے ہیں نا، ہم کتنے لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، یار ہمارے لیے دعا کر دینا۔ کوئی نیک آدمی ملتا ہے، والدین کو بھی کہتے ہیں، استاذوں کو بھی کہتے ہیں، کوئی بزرگ نظر آ جائے اس کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ التحیات جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ ہر نمازی کی نماز کا لازمی حصہ ہے
جب تک وہ نیک لوگوں کے لیے دعا نہیں کرے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، یعنی اللہ سلامتی میں رکھے، امان میں رکھے ہمیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ سلامتی میں رکھے تمام نیک بندوں کو. ہر نمازی اپنی ہر نماز میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کرے گا، ادروائز اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ اللہ کی قدردانی ہے کہ بھائی تم نے نماز پڑھنی ہے، ہاں پڑھنی ہے، میرے نیک بندے کے لیے دعا کرو گے تو نماز قبول ہوگی. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. من وجد سعة، جو استطاعت رکھتا ہو، فلم يضحي، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا يقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس کا کیا مطلب؟ اگر قربانی واجب ہے، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم صدقہ کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی یتیم کی شادی کروا دیں، کسی کو واٹر کولر لگوا دیں. یہ واٹر کولر، یتیم کی شادی، صدقہ کرنا، یہ سارے بہت اچھے کام ہیں، لیکن یہ آپ کو سالگرہ مناتے ہوئے کیوں یاد نہیں آتے؟ یہ واٹر کولر جب آپ سالگرہ منا رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ کیوں یاد نہیں آتا کہ یار سالگرہ کے بجائے کسی یتیم کی شادی کروا دیتا ہوں؟ جب آپ ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے مٹن کڑھائیاں پھوڑ رہے ہوتے ہیں، اس وقت یتیم کی شادی کیوں یاد نہیں آتی؟ جب تکے کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت کیوں واٹر کولر یاد نہیں آتا کہ یار یہ تکے کھانے کے بجائے صدقہ کر دیتا ہوں، یہ کڑھائی کھانے کے بجائے یتیم کی شادی کروا دیتا ہوں، یہ جناب کہیں پکنک کے لیے جانے کے بجائے جو میرے 15-20 ہزار 50 ہزار لگ رہے ہیں، اس کی جگہ میں کوئی نیک کام کر دیتا ہوں. گھوم پھر کے اگر دماغ میں آتا ہے تو قربانی کے موقع پر کہ قربانی کے بجائے اگر یہ کام کر لیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نماز پڑھنے سے سوسائٹی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، جتنا ٹائم میرا نماز میں لگ رہا ہے اتنا ٹائم میں کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں، تو نماز کا فرض ادا ہو جائے گا. غریب کی مدد کرنے کا بھی ثواب ہے، صدقے کا بھی ثواب ہے، یتیم کی شادی کروانے کا بھی ثواب ہے، کسی کو واٹر کولر لگانے کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ قربانی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. قربانی کا وقت ہوگا تو قربانی کریں، صدقے کا وقت ہوگا تو صدقہ کریں، یتیم کی شادی کی اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ کروائیں، کسی کو واٹر کولر لگوانے کی توفیق اللہ نے دی ہے تو وہ کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک کام کو چھوڑا دوسرا کر لیا، اس کو چھوڑا وہ کر لیا. دوسرا کہے گا نہیں مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا میں یہ کر لیتا ہوں. پھر کوئی کہے گا نہیں مجھے حج کی عبادت سمجھ میں نہیں آتی میں حج کے بجائے نماز پڑھ لیتا ہوں. کوئی کہے گا نہیں نماز کی عبادت سمجھ میں نہیں آتی نماز کے بجائے قربانی کر لیتا ہوں. کوئی کہے گا نہیں قربانی سمجھ میں نہیں آتی قربانی کے بجائے حج کر لیتا ہوں. یہ اسلام کہاں بچے گا؟ اسلام تو ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے. تو اس لیے دو کام ضرور کریں. ایک تو ان دنوں میں ان تکبیرات تشریق کی پابندی کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دوسرا کام یہ کریں کہ قربانی جن لوگوں پر واجب ہے وہ قربانی ضرور کریں. قربانی کا نصاب میں مختصراً بتا دیتا ہوں. 5 چیزیں: سونا، چاندی، کیش، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان. اگر ان چیزوں کی قیمت ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، جو آج کے دور میں تقریباً 5 لاکھ، 5.25 لاکھ، 5.5 لاکھ، آپ گوگل کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چاندی کا ریٹ ابھی کیا چل رہا ہے. 52.5 تولہ چاندی کا جو ریٹ ہے، اگر اتنی اماؤنٹ آپ کے پاس بن جاتی ہے ان 5 چیزوں کو ملا کر، سونا، چاندی، کیش، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے. تو اس کو قربانی کرنی چاہیے اگر اس پہ کوئی قرضہ نہیں ہے، اور جو بھی شریعت کے دیگر تفصیلی احکام ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. مزید آپ حضرات نے کوئی قربانی سے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ نماز کے بعد مجھ سے پوچھ لیجئے گا، لیکن
جن لوگوں پر واجب ہے قربانی ضرور کریں، اور دین کا جو بھی کام کریں سیکھ کر کریں. بغیر سیکھے لاکھوں روپے ہم لوگ لگا دیتے ہیں، کوئی چھوٹی غلطی ایسی کر دیتے ہیں جس سے ساری عبادت ضائع ہو جاتی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.